أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کی نام قدر ماہ سفر جس کی آمد داستہ کی ہے گزشتہ جمعے جنت کی تعلیم اور توسیع بیان کی گئی اہل جنت کی درجات آج میں جنت کے حوالے سے تذکرہ کروں گا جنت کے اندر خیمے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے اہل جنت کی اولاد ہوگی وہ کیسے ہوگی جنت کی نہریں اور جنت کے در حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں دعا کرو اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے سنن دارمی میرے پاس موجود ہے اس کے اندر حدیث نمبر 2866 جو لکھی ہے حوروں کی تعریف حور کی کیا تعریف ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں نبی محتشم امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں ہر شخص کو دو بیویاں ملیں گی جس کی پنڈلی کا گردہ 7 کپڑوں کے پیچھے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے جنت میں کوئی بھی شخص اکیلا نہیں ہوگا مجرد نہیں ہوگا یعنی سرکار ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ہم وہ غلام ہے اس نبی کے غلام ہے جس نبی نے بہت ساری ایسی چیزیں خود آنکھوں سے دیکھی جنت کا نظارہ بھی حضور نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور جنت کی حوروں کو بھی میرے آقا علیہ السلام نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بلکہ عرش اولی سدرۃ المنتہا کی آگے کی مسافتیں پھر عرش عرش پھر یہاں تک ثم دنا فتدلی کی بلندیاں فکان قاب قوسین او ادنی تک کی انتہا درجے کی بلندیاں جن کے اوپر کوئی بلندی نہیں ان تمام بلندیوں کو چھپا ہے تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے چھپا ہے تو حضرات گرامی اگلی حدیث درود آرام سے 67 سماعت فرمائے حضرت ابو بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں خیمے ہوں گے اور خیمہ اندر سے موتی ہوگا موتی کی طرح خیمہ بنا ہوگا
اب مورتی کی طرح خیمہ، وہ رب ہے نا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. یہ سراغ یا یہ چورائیاں یا یہ دونوں عرص، ان کے اندر ان کی نمائشیں یا ان کا احاطہ کرنا، ان کے بارے میں میری عقل آپ کی عقل کے اندر یہ نہیں آ سکتا. میری عقل میں جو آ گیا وہ تو پھر رب کی قدرت ہی نہیں ہے نا. یہ رب کی قدرت. سرکار فرماتے ہیں اہل جنت کے لیے وہ خیمہ ہوگا، اور وہ خیمہ موتی ہوگا جس کی لمبائی اوپر کی طرف 60 میل ہوگی. موتی ہوگا، یہ میرے جملے نہیں ہے، حضور کی حدیث ہے. موتی کی طرح بنا ہوگا اور اس کی اونچائی 60 میل، 60 کلومیٹر نہیں، 60 میل کلومیٹر سے بڑا میل ہوتا ہے. اور فرمایا بلندی جو ہے اوپر کی طرف 60 میل ہوگی، اور اس کے ہر زاویے میں مومن کی ایک بیوی ہوگی جسے دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب یہ اس طرح سے سارا کچھ بیان کرنا تو میرے آپ کے بیان میں کمی آ سکتی ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب ساری کثرتیں آپ کو عطا کر دی ہیں. جہاں کثرتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں میرے مصطفیٰ کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں کثرتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں جمال مصطفیٰ کی انتہا ہوتی ہے. جہاں حسن کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں میرے مصطفیٰ کے حسن کا آغاز ہوتا ہے. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب نے قدم توڑ دیا. حضرات کرام یہ قدر اہل جنت کی اولاد. حدیث پاک کے الفاظ ہیں حضرت ابو سعید خدری اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت حضور کے صحابہ میں سے محدثین میں سے ہیں. آپ نے حضور کا یہ فرمان نقل کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ جب کوئی مومن جنت میں کسی بچے کی خواہش کرے گا، اس کا عمل، اس کی پیدائش اور اس کی پرورش اس کی خواہش کے مطابق ایک لمحے میں ہو جائے. ایک لمحے کے اندر. جیسا کہ اب دنیا کے اندر یہ نظام ہے، بچے یہاں 9 ماہ تک انتظار والدین کرتے ہیں. اللہ اہل جنت سے رب راضی ہے، اہل جنت سے رب راضی ہے. اور رضائے یار کیا ہوتی ہے؟ محبوبہ دے ہوتے رہیے کدے غیرہ کون نہ کہیے، سوتے رہیے بات سجن نہیں کدے اپنی بات نہ کہیے. یار کی تمنا پر، تعلیم کی تمنا پر مطلوب کو خوش ہونا، مطلوب کی تمنا پر تعلیم کا خوش ہونا، اسی کا نام محبت ہے. اب رب کو راضی کرتا رہا دنیا میں رہ کر، نماز کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، صلہ رحمی کی صورت میں لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتا رہا. رب راضی ہو گیا. جب رب راضی ہو گیا اس رضا کی انتظار کرتا رہا، اس رب کی رضا کی انتظار کرتا رہا. اس رب کو راضی کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا آپ بیچ دیا. رب راضی ہو جائے اپنا آپ گروی رکھ دیا، سب کچھ ختم کر دیا، بکریاں بھی دے دی. کیوں؟ رب کو راضی کرنا ہے. حتیٰ کہ نارے نمرود میں بھی ڈال گئے. رب کو راضی کرنا ہے. اب جب رب راضی ہو جاتا ہے، رب راضی ہوتا ہے تو پھر ایسا خلت کا تاج ملتا ہے کہ تا قیامت نمازی نماز پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب راضی ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ اب حضرات محترم حدیث کے الفاظ ہیں
کہ بس آن کی آن میں ایک ہی لمحے میں اللہ اولاد عطا کر دے گا. اللہ اہل جنت کی شکل. حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہل جنت کی 120 صفحے ہوگی. اللہ حضور کے علم کا کمال دیکھیں. حضور نے تعداد بتا دی. فرمایا اہل جنت کی 120 صفحے ہوگی. آگے سنو میرے نبی کے غلاموں، غلامان محمد کی کتنی صفحے ہوگی؟ ایسی حدیث کے الفاظ ہیں سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2869 2869 نمبر حدیث. اللہ فرمایا اہل جنت کی 120 صفحے ہوگی جن میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوگی. 80 صفحے میری امت کی ہوگی. 120 جو 80 کے پیچھے کتنے رہ گئے؟ 40. اللہ اکبر. اے غلامان محمد اپنے مقدر پہ ناز کیا کرو. 1,00,000 کم میں 24,000 نبی رسول پیغمبر آئے. ان کی امتیوں کی جنتی ہونے کی گارنٹی کیا ہے؟ 40%. 40%. بلکہ 40 بھی نہیں بنتے کیونکہ 120 میں سے 40 نکل رہی ہے. 120 میں سے 40 آ رہی ہیں. حضرات کرام قدر نبی رحمت امام الانبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، حضور کی محبت کو سینے میں سمانے والوں غلامان محمد پتہ چلتا ہے 80 صفحے حضور کے غلاموں کی ہوں گی. اللہ اکبر. حضور کے غلاموں کی 80 صفحے. اب صفحوں کا طول عرض کیا ہوگا کہ اللہ والرسول عالم السماء. اللہ جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے. ہمیں تو حضور نے بتا دیا. حضرات محترم آئیے جنت کی نہر میں احادیث کی روشنی اور یہ آج کے اس جمعے کے دوران یہ 5ویں حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت حکیم بن معاویہ اپنے والد کا بیان نقل کرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں دودھ کا ایک سمندر ہوگا. جنت میں دودھ کا ایک سمندر ہوگا. سمندر آج خالص دودھ ملنا بڑا مشکل ہو چکا ہے، ملاوٹ شدہ. سرکار فرماتی ہے جنت میں دودھ کا ایک سمندر ہوگا، شہد کا ایک سمندر ہوگا، شرابن طہورا کا ایک سمندر ہوگا، اور جس میں سے جنات عدن تجری من تحتها الانہار. وہ سمندر دودھ کا سمندر ہے. اب پھر اس سمندر سے کہیں سے شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، کہیں سے دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، کہیں سے شراب طہورا کی. آج کی شراب نہیں ہے یہ جو شراب تیار کی جاتی ہے نا، یہ گند سے تیار ہوتی ہے اور اس کو گندگی میں کوڑے میں دفن کیا جاتا ہے اور وہ سارا کچھ چیزیں ملا کر اس کو گند کے اندر دبا دیا جاتا ہے. پھر اس کو پکایا، اس کی سمیل آتی ہے، اس کی بدبو آتی ہے. بلکہ جو بندہ اس کے قریب بھی نہ گیا ہو اور اس کے پاس سے کوئی شرابی گزر جائے نا، اسے پتہ چل جاتا ہے اس نے شراب پی ہوئی ہے، وہ بدبودار ہے. آل جنت بھی پاک ہے، جنت کی ہر چیز پاک ہے. کیوں کہ جنت میں جاتا ہی وہ ہے جو پاک ہو جاتا ہے. جنت میں جائے گا وہی جو پاک ہو جائے گا. اسی لیے تو قبر میں حساب رکھا ہے. پہلا حساب قبر میں. اگر قبر میں حساب ہوگا، اگر بندہ کامیاب ہے تو فرمایا اس کو کہا جائے گا سو جا دنیا کی طرح، اور اگر تھوڑی بہت کوتاہیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی تو پھر سزا ملے گی. اب وہ سزا سے پاک کر کے جب میدان محشر میں لایا جائے گا، پھر بھی کوئی کمی ہوگی تو میرے مصطفیٰ دور کر دیں گے. میرے مصطفیٰ شفاعت کریں گے اور پھر شفاعت کریں گے، اور کوئی شفاعت مانگے نہ مانگے. میرے دوستوں اذان کی بات کی دعا جو ہے وہ پڑھ کر دیکھو.
ہے نا، اس میں بھی تو شفاعت مصطفیٰ کی بات ہے. اور رب قرآن میں پڑھتا ہے اصحا ایب آسا کا ربو کا مقام محمودا، محبوبہ اتنا تجھے مقام عطا فرماؤں، اتنا تیرا رب عطا فرمائے گا کہ قیامت کا دن ہوگا کوئی بھی سجدہ نہیں کرے گا. سجدہ اگر میری ذات کو سجدہ کرے گا تو میرا محمود کرے گا، سر سجدے میں حضور رکھیں گے، مقام محمود ملے گا. آئیے حضرت محترم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں، آخری دو حدیثیں جنت کے درختوں کے حوالے سے. جنت میں درخت کتنے لمبے ہوں گے، کتنے بڑے ہوں گے. درخت کی مسافت تو ضرور نہیں بتائی، لیکن درخت کے سائے کے بارے میں بتا دیا. سایہ جو ہوتا ہے وہ اثر سے چھوٹا ہی ہوتا ہے، وہ بڑا نہیں ہوتا اثر سے. سایہ سایہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ سایہ بعد میں آتا ہے، اصل پہلے ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک درخت اتنا ہوگا، ایک درخت اتنا لمبا ہوگا، اتنا چوڑا ہوگا کہ کوئی سوار گھوڑے پر سوار ہو کر، پیدل نہیں بغیر سوار ہو کر 100 سال تک، 100 سال تک تندرست چوک و چوبند جنگ میں لڑنے والا گھوڑا اس کے اوپر بیٹھ کر 100 سال تک سفر کرتا رہے. فرمایا وہ چلتا رہے گا، 100 سال تک چلنے والا جانور تو تھک جائے گا، لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا جو جنت میں اللہ نے درخت لگائے. اور ایک درخت کی بات اللہ حدیث نمبر 2873 حضرت ابو ہریرہ کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا جنت میں درخت اتنا بڑا ہوگا کہ کوئی سوار شخص اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے تو اسے پار نہیں کر سکے گا. یہ جنت کا درخت ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کے گرامی قدر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اور کھجیاں نکالنا کرنا کچھ مرتبہ سبحان اللہ. کھجور کی بات کرتا ہوں. آج جو چھوٹی ہوئی ہے، سائز کی بھی چھوٹی ہے، رنگ اس کا کالا ہے، نام اس کا عجوہ ہے. ہاں عجوہ کھجور کے بارے میں سرکار ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار نے فرمایا کہ العجوۃ من الجنۃ ویشفاء من السم. سرکار کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا عجوہ جنت سے تعلق رکھنے والی کھجور ہے، یہ زہر کے لیے شفا کی حیثیت رکھتی ہے. ہاں یہ عجوہ کھجور کا پینا بڑا عجیب منظر تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں بیٹھے ہوتے تھے تو عجوہ کی کھجور لگاتے تھے. یہ چھوٹی بھی ہوتی ہے، اس کی بھی قسمیں ہیں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی کالا سکھڑی ہوتی ہے. تو بیٹھے حضور کا گزر ہوا، حضور کا گزر ہوا. میرے لیے مشکل ہے، حضور کے لیے مشکل ہے. دعا کریں. میں سوچ رہا ہوں یا مصطفیٰ کہتے کہتے بولے صلی اللہ کہتے کہتے تو بطار مدینہ میں حضرت بلال بیٹھے تھے. حضور قریب سے گزرے. بلال ہے سارا کو راشی تو کلے بیٹھے. عرض کی سونیا بازار ختم ہو جائے گا، سب کی چیزیں بک جائیں گی، سب کی کھجوریں بک جائیں گی. جو بعد میں آئیں گے وہ آخر میں آ کر مجھ سے خرید لیں گے. اچھا آج ایسا کرو، یہ ساری کھجوریں میں محمد کو دے دو. اللہ اکبر. حضرت گرامی قدر حضرت بلال نے حضور کو کھجوریں بیچی، حضور نے قیمتاً خریدی. آج جو پرائم منسٹر کا یا کوئی بھی عہدیدار بتاؤ پیر کی مان کہ میرے نبی ہیں، آقا ہے، اور غلام سے کھجوریں خرید کر فرما رہے ہیں لوگوں یہ جنتی کھجور ہے، یہ جنتی کھجور ہے، یہ زہر سے شفا دیتی ہے. بس اتنا کہنا تھا. کھجوریں پھر پھٹی کیسی؟ پھر تو پھر کاٹتی سرکار نے، اور سب جب کاٹی نا آج
کچھ نہیں ہے، لیکن بات نبی کی محبت کی کرے، کفر کے حوالے ہو جایا کرتے تھے، کفر کانپ جاتا تھا، کیوں؟ خاتم حسین مل رہا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے آپ ہی فرمایا کرتے تھے کہ ساتھے نا جنازے فیصلہ کرے گی۔ ہاں ہاں حضرات کرام قدر، آؤ دربار مصطفیٰ میں بک جاؤ، دربار مصطفیٰ میں بکنے میں کامیابی ہے۔ جب تو قرآن پڑھ کر دیکھو، میت رسول اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کے محترم، جنت کی بات ہو رہی تھی، اہل جنت کی بات ہو رہی تھی۔ میرے دوستو بس یہی بات کروں گا کہ جنت ملنی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں سے ملنی ہے، آل نبی اولاد علی کی محبت سے ملنی ہے، صحابہ کرام کی محبت سے ملنی ہے، ناموس مصطفیٰ پر مر مٹنے پر ملے گی۔ جو میں یہ کہتا ہوں کہ بتلا دو دشمن نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، نام نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور میرے دوستو اللہ کے ولی کی بات اگر منہ سے نکل جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے، نہیں تو دنیا گواہ ہے۔ میرے بابا نے فرمایا تھا اللہ انہوں نے کہنے بھی لے، انہوں نے چون بھی لے، تے کلیاں کر کے زلیل و رسوا کر کے مارتا ہے، دنیا گواہ ہے، سب مر رہے ہیں۔ آج جرنیلوں پر بھی مارشل کوڈ ہو رہا ہے، وہی جو کہتے تھے ان بندر گھس کے مارے، آج ان بندر گھس کے پکڑا جا رہا ہے۔ یہی تو ولی کی نشانی ہے، یہی تو ولایت کا مقام ہے۔ اگر ولایت پہ سمجھنا چاہتے ہو تو پھر داتا علی حجویری کے ہو جاؤ، اگر ولایت پہ سمجھنا چاہتے ہو بابا فرید الدین گنج شکر کے ہو جاؤ۔ اللہ پاک میرا حامی و ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ۔